میسج لکھتے ہیں نا، تو جب میسج لکھنے لگے نا آئی لو یو، تو 3 لفظ ہیں، 3 دفعہ سوچا کرے. اگر تو دائرہ شریعت کے اندر ہے پھر تو ہے جائز، بیوی کو لکھا، ماں کو لکھا، باپ کو لکھا، شیخ کو لکھا، اگر تو دائرہ شریعت کے اندر ہے پھر تو ہے ٹھیک. اور اگر نفسانی، شیطانی، شہوانی وجہ سے لکھ رہے ہیں تو یہ 3 لفظ ڈرتے ہوئے لکھتے ہوئے 3 دفعہ سوچیں. ایسا نہ ہو کہ میں کہہ رہا ہوں آئی لو یو اور اللہ کہے محبت تو اس سے کرتا ہے تو جاؤ میں نے تمہیں اسی کے حوالے کر دیا، اپنے چاہنے والوں کی فہرست سے میں نے تمہیں کاٹ دیا. اس لیے یہ 3 لفظ لکھنا پہاڑ کی طرح بھاری ہونے چاہیے بندے پہ. سوچ کے لکھے آئی لو یو. کیوں لکھ رہا ہوں؟ نفس کی خاطر لکھ رہا ہوں. اگر نفس کی خاطر لکھا تو پھر اللہ کے چاہنے والوں میں سے نام کٹ سکتا ہے. اللہ بڑے غیور ہیں، بڑے غیور ہیں. ایک غیر چہرے پر محبت کی نظر سے 20 سال کے بعد قرآن پاک سینے سے نکال دیا گیا. یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے. نبی صاحب نے فرمایا انا اغیر الناس، انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی. میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا دل پھنس جانا کہیں، وہ تو رسی سے آپ نے کسی جانور کو باندھ دیا، وہ ہل ہی نہیں سکتا. اچھا آپ اگر کسی پرندے کو 20 فٹ دھاگے سے باندھ دیں تو وہ بیچارہ پرواز تو کرے گا مگر 20 فٹ سے اوپر جا ہی نہیں سکتا. ایسے ہی ہمارا حال ہوتا ہے. ہم نے دل ادھر ادھر کہیں اٹکایا ہوا ہوتا ہے، بس وہ ایک تھوڑی سی پرواز ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں ظاہر داری کی، اس سے اوپر جا ہی نہیں سکتے. گرفتاری سے کھلیں گے تو آزادی سے سفر طے کریں گے. اس لیے اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ دل کہیں نہ اٹکا ہوا ہو. کامل اللہ کو دینا ہے، پورا دل اللہ کو. محبوب حقیقی اللہ ہے، مشہود حقیقی اللہ ہے، مطلوب حقیقی اللہ ہے. خدا بندہ مقصود من تو ہی بھرس آئے. تو دل سے یہ آواز، اس کو کہتے ہیں باز گشت. دل سے آواز سنتے ہیں نا بندہ، اس کو باز گشت کہتے ہیں. تو ہمارے سلسلے میں باز گشت کیا ہے؟ خدا مندہ مقصود من تو ای ورث آئے. تو مارا محبت معرفت ذوق شوق خود بھی دے. تو دل سے آواز آئے تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. ایسی کیفیت دل کی ہو.